درمیان ایک اور اردو کی مایانہ شخصیت جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، میری مراد ڈاکٹر ناظم علی صاحب سے ہیں۔ میں ناظم علی صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ ناظم علی صاحب سابق پرنسپل ہیں مورتاڑ گورنمنٹ ڈگری کالج نظام آباد کے، تو میں ناظم صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی تشریف لے آئیں۔ 40 years of his life he has given in the field of teaching. تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ٹیچر کا معیار کہاں سے کہاں ہو، اور ایک عمر، ایک ایج، ایک سٹیج آتا ہے سب کی لائف میں جب ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے جو ٹیچرز ہوں ایسے ہوں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ سر ان 1 or 2 lines اس کو سم اپ کریں کہ سر آپ کیسا دیکھنا چاہیں گے ہمارے ٹیچرز۔ میں اس تنظیم کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو یہاں مدعو کیا اس پینل ڈسکشن میں۔ اور مولوی کا جو پیشہ ہے ٹیچنگ، یہ بہت مقدس پیشہ ہے، کیونکہ مولوی کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، اور ایک استاد اپنے بچوں کی جب تربیت کرتا ہے، اس کی ذہنی آبیاری کرتا ہے، وہی اس کا آخرت کا اثاثہ ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ٹیچر قوموں کا، اقوام کا معمار ہوتا ہے، اور ایک ٹیچر کا فریضہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کہتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی اسی شعبے میں زندگی گزار دی ہے، کہ ٹیچر کو احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض انجام دینا بہت ضروری ہے۔ خدا کو حاضر و ناظر رکھتے ہوئے وہ اپنا فرض ادا کرے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ the job of a teacher is to teach how to teach۔ یہ ٹیچر کا پیشہ 24 گھنٹے کا پیشہ ہے، اور ٹیچر اپنے بچوں کو جو چیزیں بتلاتے ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور ایک ٹیچر مجسم اخلاق کا پیکر ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں جب ہم ہائی اسکول میں تھے، جو ہمارے جو ٹیچر تھے، چاہے وہ سماج علم کے ہو، چاہے وہ سائنس کے ہو، لیکن اپنی ٹیچنگ میں اخلاق کا پہلو کسی نہ کسی طرح لاتے تھے۔ اس طرح سے وہ اخلاقی تربیت بھی ہوتی تھی۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ٹیچر کا جو پیشہ ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو کاروبار نہ بنائے، بلکہ اس کو ایک اپنی کیا کہیں گے، اپنی فطرت، اپنی ذات، اپنی شخصیت کا ایک اہم حصہ سمجھ کر اس کو نبھانا بہت ضروری ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے، آپ نے ابھی کہا کہ یہ دنیا جو ترقی کی ہے آدم سے لے کے آج تک، یہ ٹیچر کا ہی عمل دخل ہے۔ بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، اور وہ معلم بنا کر بھیجے گئے، بے شک، اور ان کا استاد اللہ میاں ہے، کوئی نہیں، ان کا استاد اللہ میاں ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایک فرقہ قوم یا عرب کے قبائل کے ٹیچر تھے، عالم انسانیت کے ٹیچر تھے۔ بے شک، اگر حضور کی تعلیمات نہ ہوتی تو دنیا میں جاہلیت ہوتی، بربریت ہوتی، اور دنیا میں چار پائیت ہوتی۔ طنز و مزاح کی زبان میں کہہ رہا ہوں، چار پائیت جاہلیت۔ تو حضور نے پوری دنیا کو اخلاق سے ہم آہنگ کیا، اخلاق سے مربوط اور مزین کیا حضور نے۔ تو حضور کی تعلیمات اخلاق، اور اسلام میں بھی یہ ہے کہ اخلاق پہلے ہونا چاہیے، کیریکٹر پہلے ہونا چاہیے، اس کے بعد۔ اور تعلیم کا منشا، غرض و غایت بھی یہی ہے۔ تعلیم کا منشا کیریئر نہیں ہے، تعلیم کا منشا IAS IPS بننا نہیں ہے، تعلیم کا منشا اخلاق، اچھے برے کی تمیز، اور زندگی کا سلیقہ گزارنے کا کیا ہے طریقہ آ جائے، یہ تعلیم ہے۔ پہلے زمانے میں تعلیمی شعبے میں، تعلیمی ادارے میں اساتذہ نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا کہ آپ یہ پڑھو، یہ بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، IAS بنیں گے، IPS بنیں گے، کبھی نہیں کہا۔ تو 40 سال پہلے تعلیم ماحول کی بات کر رہا ہوں میں، صرف تعلیم اخلاق کے لیے، کردار سنوارنے کے لیے، اخلاق کے لیے دیا۔
یہ تصور اس دور میں تھا, وہ تصور آج بھی ہونا بہت ضروری انشاءاللہ ہے. کریں گے کوشش سب لوگ. اور دوسری بات تھوڑا سا, جی. یہ آج اردو کا جشن اردو چل رہا ہے, تو تھوڑا اس کے بارے میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھو, مدر ٹنگ, مادری زبان جو ماں سے بچے میں آتی ہے, تو لہذا آپ انگلش پڑھیے, میں اس کا مخالف نہیں ہوں, لیکن مدر ٹنگ پڑھنے سے بچے میں اخلاق سازی, کردار سازی, شخصیت سازی یہ پیدا ہوتی ہے بچے میں. تو لہذا آج کے ماں باپ سے میں کہتا ہوں کہ بچوں کو بطور ایک لینگویج, ایک سبجیکٹ یا ایک زبان تو سکھا دیں, آپ گھر میں سکھائیں, خاندان میں سکھائیں, محلوں میں سکھائیں یا تعلیمی اداروں میں سکھائیں, لیکن سکھانا بہت ضروری ہے. رؤوف رحیم نے کہا کہ لینگویج, اردو لینگویج پڑھنا آج کے دور میں عبادت ہے. اس کا پس منظر کیا ہے معلوم, کہ اردو کیونکہ ہماری مادری زبان ہے, گھروں میں, خاندانوں میں, محلوں میں, گلی میں بولی جاتی ہے, تو لہذا اردو سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسلام کے جو اقدار ہیں, اسلام کے جو اصول ہیں, اردو مذہبی زبان نہیں ہے, اردو کسی کی ذاتی زبان نہیں ہے, نہ مسلمانوں کی ہے, نہ کسی یہ علاقے کی ہے, یہ پورے جغرافی کیا ہے ایریا کی زبان ہوتی ہے, کوئی زبان نہیں کسی کی, کوئی زبان. لینگویج از ناٹ اے اون پراپرٹی آف اینی ون. لینگویج تو پراپرٹی ہے نہیں کسی کی زبان, نہ انگلش, نہ تیلگو, نہ اردو, لیکن اردو مادری زبان اس لیے آپ کو پڑھنا ہے کہ اس سے اخلاق کی درستگی ہوتی ہے. اب 20-40 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ بچے مادری زبان سے محروم ہونے سے خاندانوں میں ایک مورل کرائسس پیدا ہو رہا ہے, بحران پیدا ہو رہا ہے. تو لہذا اخلاق کی درستگی کے لیے بھی یہ زبان کو پڑھنا بہت ضروری ہے. دوسری اہم بات کہ جو لٹریچر ہے, یہ لٹریچر ہمیشہ زبان, لینگویج, لٹریچر یہ مستقبل کی راہیں آپ کو جو کیا ہے یہ بتلاتا ہے. آپ اردو کی داستانیں لیجئے, آپ اردو کی مثنوی لیجئے. مثنوی میں داستانوں میں ایک ہے جام جہنما, یعنی ایک جمشید بادشاہ تھا, اس نے جام جہنما پیالہ بنایا تھا, اس میں دنیا کا عکس دیکھا کرتا تھا. لیکن آج اس کی بشارت ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ ایجاد ہو گیا ہے, انٹرنیٹ کے کلک مارتی پوری دنیا دیکھ رہے ہیں, لندن کی لائبریری دیکھ رہے ہیں, لندن کی کتابیں دیکھ رہے ہیں آپ. تو لہذا اردو لٹریچر اور اس کے جو خطرے ہیں اس سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. آخری ایک بات میں کہتا ہوں کہ اردو میں اعلیٰ اخلاقیات ہیں, فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. انسان بننا یہ ایسے تصورات درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں. ایسے تصورات خیالات یہ اردو لینگویج میں ملتے ہیں. Ladies and gentlemen, please understand, ایسے ہیومن ویلیوز, these are اعلیٰ انسانی values which give, you know, اردو زبان میں ملتی ہیں. تو بچوں کے ماں باپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اردو ایک سبجیکٹ پڑھائیں آپ. یہ اور بات ہے کہ اردو آپ کو رزق نہیں دیتی, ملازمت نہیں عطا کرتی, آپ کو اچھے سے اچھے پروفیشن نہیں دیتی, لیکن اخلاق کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے, اسلامی خطرے تہذیب کو اپنانے کے لیے اردو آپ بچوں کو سکھائیں. اور اس کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اردو کے تعلق سے آپ ایسی محبت کا اظہار کریں جس طرح سے اپنی اولاد سے آپ کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ اردو کے ساتھ ہو جائیے, اردو پڑھائیے. میں تعلیمی اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ ایک سبجیکٹ آپ اردو پڑھانے کی کوشش کریں تاکہ بچوں میں اخلاقیات بھی آ جائے, یہ بچے ایک تہذیب کا ایک پیکر بن جائے, بڑے چھوٹوں کا ادب کریں, ماں باپ کو جواب نہ دیں, ماں باپ کی عزت کریں. تو اس لیے اردو پڑھانا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ فار دیٹ انلائٹننگ سیشن. آئیے کوئک ڈسکشن